أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جو آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئی یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آخری رکوع کی آیات ہیں۔ آج جو تفسیر ہوگی وہ سورہ طٰہٰ کا آخری رکوع ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تھا، اور پھر ان دونوں قصوں سے انسانوں کو نصیحت فرمائی تھی، اور مکے کے کافروں کو خصوصاً اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور دلیل ہے۔ اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ جو دنیا میں اللہ کے احکامات کو بھول کر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی بھی اس کی تنگ فرمائیں گے اور آخرت کی زندگی بھی اس کی اتنی تنگ کریں گے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور وہ اللہ کے حضور عرض کرے گا کہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جب ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، جب ہماری دعوتیں تمہارے سامنے پیش کی جاتی تھی، جب مؤذن تمہیں مسجد کی طرف بلاتا تھا، تو تم اللہ کی عنایتوں اور نشانیوں سے ایسے ہی غافل ہو کر گزر جاتے تھے گویا کہ تم نے سنا ہی نہیں۔ آج ہم بھی تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے، اور جیسے دنیا میں تم نے ہم کو بلا رکھا تھا، آج ہم آخرت کے اعتبار سے تم کو بلا دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، کہ جو کوئی زیادتی کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے، اور پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں، کتنی قومیں تھیں
جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ یہ مکے کے لوگ جہاں رہتے تھے تو مکے کے اطراف میں شام اور یمن کے علاقے تھے، جہاں کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو پیدا فرمایا تھا، اور اتنی طاقتور قومیں تھیں اور اتنی بلند و بالا ہائٹ والی اور قد والی قومیں تھیں کہ پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے گھر تراش کر اس میں رہتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں میں گھر تراشا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اور کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مکے کے ان کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی نبی کا مذاق اڑاتے ہو، کہتے ہو کہ لاؤ کہاں ہے عذاب؟ کیا یاد نہیں ہے کہ تم جن بستیوں سے گزرتے ہو، تم سفر کے لیے شام اور یمن میں جن راستوں سے گزرتے ہو، وہاں نہیں دیکھے ہیں کھنڈرات؟ معلوم نہیں ہے تمہیں وہاں کی تاریخ کے کیسے کیسے طاقتور قومیں آباد تھی اور کیا کچھ کر سکتی تھی، اور کیسے انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا تھا اور کس کس طرح اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا۔ پھر کیا ہوا جب ان کی مدت ختم ہو گئی، جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جب ان پر آ دھمکا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخت آندھیاں بھیجی، ان میں سے بعضوں پر اللہ نے پتھر برسائے، بعضوں پر آگ کے انگارے برسائے، بعض بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، وہ اپنے 600 پر میں سے ایک پر کے کنارے پر اٹھا کر پہلے آسمان تک لے گئے، فَجَعَلَهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً مِّنْ عِندِ رَبِّكَ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو الٹ دیا، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ بعض قوم ایسی گزری کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت ہواؤں میں اور سخت گرمی میں رکھا، اتنی سخت گرمی کے بعد جب ایک کالا بادل آیا تو ان کو لگا کہ اس بادل میں سے ہم پر پانی برسے گا۔ ساری قوم جو نبی کو جھٹلانے والی تھی وہ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل سے آگ کے انگارے برسا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مکے کے کافروں سے اور ان کے واسطے سے دنیا بھر کے کافروں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ جب تم سفر میں ان بستیوں کو دیکھتے ہو، ان کے کھنڈرات کو دیکھتے ہو، تو تمہیں یاد نہیں آتا کہ کبھی یہ بھی تمہاری طرح نبی کا ٹھٹا کیا کرتے تھے، کبھی یہ بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ آج دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا پڑا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ تم کو کیوں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے؟ اللہ نے اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک مقرر وقت اور میعاد مقرر نہ ہوتی، تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ اللہ نے کچھ طے کیا ہے، اس لیے تم کو عذاب نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ ابھی۔ وہ کیا طے کیا؟ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے۔ وہ کیا طے کیا؟ تو مفسرین فرماتے کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے پہلے سے کیا طے کر رکھا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر گئی، یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ کائنات میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زمین لوگوں کی اور بندوں کی نافرمانیوں سے عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اللہ مجھے حکم دے کہ میں ان کو اپنے اندر سمولوں۔ آسمان اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں اوپر آگ کے انگارے برسا کر ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ زمین میں سمندر کا پانی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھ کو اجازت دے تیرے نافرمان اور سرکش بندوں پر چڑھ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی میں ان کے توبہ کے انتظار میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور اسی کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہماری رحمت ہمارے غصے پر غالب رہے گی۔ اگر ہم نے یہ طے نہ کیا ہوتا تو اے مکے کے کافروں اب تک تو تم کو عذاب پہنچ چکا ہوتا۔
اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ مکی کے زمانے کی آیات ہیں، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ابھی بدر کا معرکہ بپا نہیں ہوا تھا، ابھی احد کا میدان نہیں سجا تھا، ابھی خندق میں پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تو مکے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو ہم تم کو دنیا میں بھی عذاب چکھائیں گے اور آخرت میں بھی عذاب چکھائیں گے۔ وہ وقت کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا۔ یہ وہ وقت تھا جب جو ہے وہ تاریخ نے پلٹا کھایا، اور جو مظلوم تھے، جو پیسے جاتے تھے، جو مارے جاتے تھے، جو کاٹے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن پر ظلم کیا گیا ان کو اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت ہوئی۔ اور پھر سب سے پہلے اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ، حق اور باطل کی سب سے پہلی لڑائی بدر کے میدان میں ہوئی، اور 1000 مکے کے کافروں کے سامنے 313 اللہ کے مخلص بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جمع ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم سب رات کو سو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہیں کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دیجئے۔ صبح جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر بنا ہوا ان کا جو خیمہ تھا وہاں تشریف لے گئے اور دوبارہ سجدے میں سر جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ اگر یہ مختصر سی 313 کی جماعت جو میں بڑی محنت سے تیار کر کے لایا ہو، اگر یہ جماعت بھی آج کام آ گئی تو پھر لم تعبد فی الارض قط، اس زمین میں دوبارہ تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان حال یوں فرما رہے تھے کہ پیارے اللہ پھر میں وہ کہاں سے طاقت لاؤں گا کہ ابو بکر کو تیار کروں، میں کہاں سے طاقت لاؤں گا کہ عمر کو تیار کروں، یہ زندگی بھر کی محنت کا سرمایہ 313 افراد ہیں وہ تیرے حضور لایا ہو، پیارے اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ بس کیجئے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو ابو بکر، وہ جبرائیل گھوڑا لے کر نازل ہوئے، دیکھو وہ فرشتے آ رہے ہیں۔ اور پھر بدر کے میدان میں صحابہ فرماتے کہ ایسا پلٹا کھایا، ہم تلوار چلاتے تھے، ہماری تلوار چلے اس سے پہلے سامنے کافر کی گردن اڑ جاتی تھی، اللہ نے براہ راست اپنے فرشتوں کو بھیج کر مدد فرمائی۔ یہ وہی بات تھی جس کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تمہارے پاپ کے گھڑے بھرے نہیں ہیں، جس دن بھر جائیں گے اس دن 300 کے مقابلے میں 1000 ایسی شکست کھاؤ گے، ایسی ہار کا مزہ چکھو گے کہ رہتی دنیا تک یاد کیے جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا؟ بدر کے اس میدان میں مکے کے 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 70 کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قیدی بنا کر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے چیتاونی دی تھی، بہت پہلے سے آگاہ کیا تھا کہ جس دن ہمارے عذاب کا کوڑا برسے گا کوئی تم میں سے بچ نہیں پائے گا۔ کہتے ہیں کہ بدر کے میدان کے برپا ہونے سے پہلے، یہ جنگ ہونے سے پہلے، مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے خواب دیکھا کہ ایک پہاڑ پر سے چٹان لڑکتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ نیچے گر کر چورا چورا اور چھوٹے چھوٹے اس کے کنکر ہو جاتے ہیں، اور مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچتا جس میں وہ کنکر نہ پہنچا ہو۔ حضرت صفیہ نے ایک خواب حضرت عباس کو بیان کیا۔ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن سمجھ گئے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کوئی مصیبت مکے کے ان کافروں پر نازل ہونے والی ہے۔ صحن کعبہ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جا کر کہا کہ میری بہن نے آج یہ خواب دیکھا ہے۔ ابو جہل نے مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ لو، بنو ہاشم کے مرد تو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی، اور غرور اتنا بڑھ گیا تھا ابو جہل کا کہ بدر کے میدان سے نکلنے سے پہلے خود جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس آیا اور کعبے کے پردے کو پکڑ کر کہا کہ اے کعبے کے رب، اگر ہم ناحق پر ہیں
اور محمد حق پر ہے تو ہم سب کو برباد کر دے۔ اسی کی بد دعا کا یہ نتیجہ ہوا، خود اس نے اپنے خلاف بد دعا کی۔ اور پھر جب بدر کے میدان میں گیا تو ابو جہل جیسا اتنا بڑا آدمی وہ دو چھوٹے چھوٹے معاذ اور معوذ کے ہاتھوں مارا گیا، اور پھر اس کی گردن سے سر جدا کرنے کا فریضہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بدر کے میدان میں گیا، میں نے دیکھا وہاں کہ ابھی ابو جہل زندہ ہے اور خاک و خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ میں اس کے سینے پر چڑھ گیا، اس نے آنکھ کھولی اور کہا کہ کون؟ میں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود۔ کہا وہی مکے کا چرواہا، مر رہا ہے لیکن ابھی بھی گھمنڈ اس کا ختم نہیں ہوا۔ کہا وہی مکے کا چرواہا، آج تو اگر ایک سینے پر بیٹھ گیا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ پھر کہا کہ تو کیا کرے گا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تیری گردن، تیرا سر کاٹوں گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایک کام کر، میرا سر یہاں سے کاٹنا، نیچے سے، سینے کے پاس سے، تاکہ جب مقتولین کے سر رکھے جائیں تو دور سے نظر آ جائے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے۔ یعنی مرتے وقت بھی اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ پھر عبداللہ ابن مسعود اس کا سر کاٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میری امت کے اس فرعون سے نجات دی۔ ابو جہل کو اللہ کے رسول نے اس امت کا فرعون کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہمارے عذاب کو دعوت مت دو، ہم کو چیلنج مت کرو۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے طے نہ کر دی گئی ہوتی، یعنی ہم نے طے کیا ہے کہ ہجرت تک تم کو موقع ملے گا اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی، تو لازمی طور پر عذاب ان سب کو چمٹ چکا ہوتا۔ لیکن یہ تو مکے کی فضا ہے، یہاں تو مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، تو اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ مسلمان مکے میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ لہٰذا اے پیغمبر اور اے پیغمبر کے نام لینے والوں، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ جو بڑی بڑی چھانٹتے ہیں تمہارے سامنے، ان پر صبر کرو، ابھی جواب دینے کا موقع نہیں آئے گا۔ ایک دن آئے گا جب تم کو کہا جائے گا کہ آؤ جواب دو، اس دن جواب دینا۔ ابھی کیا کرنا؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں اور دن کے کناروں میں اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید بیان کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، لعلک ترضی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ مکے کے کافروں کی غلط باتیں سنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، کبھی کہتے تھے کہ تم ساحر اور جادوگر ہو، کبھی کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ مجنون، پاگل اور دیوانے ہو، کبھی اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو طلاق ہوتی تھی، کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو تم کسی اور سے سن کر اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہو۔ ان سب باتوں کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم دو کام کرو، ایک تو یہ جو کچھ کہہ رہے اس پر صبر کرو، اور دوسرا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ان کی کہی ہوئی باتوں کو سوچا نہ کرو، ان سے بدلہ لینے کے چکر میں نہ پڑا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی کسی سے دشمنی نہ ہو، اس دشمنی سے نمٹنے کا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دو کام آدمی کرے، ایک صبر اختیار کرے، سامنے والا کتنا بھی ظلم کرے کوئی جواب نہ دے، اور دوسرا کام یہ کرے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نمازیں پڑھیں اور دل میں اس بات کا یقین بٹھائیں کہ اگر اس شخص کے ہاتھ سے نقصان پہنچنا اللہ نے میری تقدیر میں لکھ لیا ہے تو میں سب کچھ کر کے بھی اس کے نقصان سے نہیں بچ سکتا، اور اگر اس شخص کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچنا اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے تو یہ نہیں دنیا کی ساری طاقتیں بھی اس کے ساتھ مل جائے تو وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت کا، بڑے سے بڑے ظلم کا، بڑے سے بڑے دشمن کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت پیارا نسخہ ہے، ورنہ جو آدمی بدلہ لینے کے چکر میں رہتا ہے پتہ نہیں وہ بدلہ لے پاتا ہے کہ نہیں لے پاتا، لیکن 5 سال 10 سال بسا اوقات خاندان کے جھگڑوں میں 20 سال آدمی ڈاڑھ میں رکھ کے بیٹھتا ہے کہ مجھے جس دن موقع ملے گا
تو 20 سال بے چینی میں تڑپتے ہوئے گزارتا ہے. ہر کچھ دیر کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ مجھ کو فلاں موقع پر اس نے ایسا کہا تھا. مجھ کو 20 سال انتقام کی آگ میں جل جل کر خود ہی راکھ ہو جاتا ہے. بدلہ لینے کی بات تو بہت دور کی رہی, اور بدلہ لے بھی لیا تو پھر خاندان کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اتنا لمبا ٹینشن کھڑا ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا. اور بہت سے لوگ اسی عالم میں خودکشی کرتے ہیں, بہت سے لوگ اس عالم میں کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں, اور آدمی اپنی عقل کھو بیٹھ کر ایسے اقدام اٹھا لیتا ہے جس کی اللہ کی طرف سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں. ہم ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سبق بیان کیا کہ کہاں تم لوگوں کی دشمنی سے بھڑتے پھرو گے, کہاں ایک ایک آدمی کے پیچھے پڑے رہو گے. ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو, اللہ ان سب سے نمٹنے کے لیے کافی ہو جائے گا. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک, تسبیح اور تحمید بیان کرو. کب بیان کرو؟ 4 اوقات بیان کیے. ایک سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی جو فجر کا وقت ہے, گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی فضیلت کو, علماء فرماتے ہیں کہ 4 وقت بڑی فضیلت کے ہیں. ایک سورج نکلنے سے پہلے کا وقت, دوسرا زوال کا وقت, تیسرا سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت, اور چوتھا تہجد کا وقت. یہ چاروں وقت ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی خصوصی ہوائیں متوجہ ہوتی ہے. یہ اس امت کی غفلت کی بات ہے کہ ان چاروں وقتوں میں یہ امت غفلت میں, تہجد کے وقت میں غفلت میں, فجر سے پہلے کا وقت اس میں غفلت میں, زوال کے وقت دنیا کے دھندوں میں, ظہر سے پہلے کا 12 کے آس پاس 12 سے پہلے کا جو وقت ہے وہ دنیا کے کاروبار میں, اور مغرب سے پہلے کا وقت سستانے میں نکل جاتا ہے. اور یوں ہی یہ آدمی چاروں اوقات برباد کر دیتا ہے. جبکہ اللہ اپنے کلام پاک میں فرما رہے کہ یہ 4 اوقات خاص کر کے ہیں, اور ان 4 اوقات میں اللہ نے 5 نمازوں کو بھی گھیرا. مفسرین فرماتے ہیں قبل طلوع الشمس, سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز, وقبل غروبها, اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی ظہر اور عصر کی نماز, اور ومن آناء اللیل, اور رات کے کناروں میں, ایک کنارے پر مغرب ہے اور دوسرے کنارے پر فجر ہے. 5 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گھیر دیا اور کہا اپنے بڑے سے بڑے دشمن سے نمٹنا چاہتے ہو تو کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وکیلوں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈون لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سپاری دینے کی ضرورت نہیں ہے. فاصبر علی ما یقولون, ان کی باتوں پر صبر کرو اور اللہ کے سامنے 5 وقت جھکا کرو. اللہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے تمہارا سر بلند کرے گا. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار. اللہ فرماتے ہیں لعلک ترضی, اگر تم یہ دو کام کرو گے نا تو ہم تم کو خوش کر دیں گے. اور اللہ جس کو خوش کر دے اس کو دنیا کا کوئی آدمی ناراض نہیں کر سکتا, اس کو دنیا کا کوئی آدمی ٹینشن نہیں دلا سکتا ہے. اور وسبح بحمد ربک میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا گویا کہ تذکرہ فرما دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ جو کافر, مکے کے کافر تمہارے سامنے دندناتے پھر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا مال ہے, ان کے پاس اتنی دولت ہے, ان کے پاس کوٹھیاں اور بنگلے ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس یہ ہے, یہ جو تم کو دنیا میں کافروں کو اتنا سارا مال و دولت ملتا ہوا دیکھتے ہو, یہ ان کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے. کامیاب تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا. باقی دنیا کا مال و دولت, دنیا کے مال و دولت کی وقعت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سارا مال و دولت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو کافروں کو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے. اللہ نے خوب کافروں پر مال کی ریل پیل کی ہے, مال کا اللہ تعالیٰ نے مال کے دروازے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ مجھ کو تم پر فقر اور فقیری کا خوف نہیں ہے, مجھ کو تو ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کے خزانوں کے دہانے تم پر کھول دیے جائے
اور تم بھی اس طرح دنیا کے مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ جیسی اگلی قومیں مبتلا ہوئی تھی، اور تم مبتلا ہو جانے کے بعد ہلاک ہو جاؤ، اس کا مجھے ڈر ہے۔ اس لیے صحابہ جب غنیمت میں مال ملتا تھا، جب کہیں سے خزانہ آتا تھا، تو بڑے رویا کرتے تھے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، کہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، ان بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، ہم ان کی قربانیوں کے تذکرے سنتے رہتے ہیں۔ جب بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس مال آتا تھا تو روتے تھے، اور یہ آیت پڑھتے تھے من المؤمنین رجال صدقوا، کہ مومنین میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو یاد کرتے تھے کہ انہوں نے قربانی دی اور اسی حال میں، اس فقیری کی حال میں دنیا سے گئے کہ جب مر رہے ہیں تو اتنا کفن نہیں ہے جس سے پورے مصعب ابن عمیر کے پورے جسم کو ڈھانکا جا سکے، اور فرماتے کہ ہم تو یہاں یہ دنیا کا مال و دولت لیے بیٹھے ہیں، روتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ پانی مانگا، کسی نے ان کو جو ہے وہ شربت دے دیا، آنکھ میں سے آنسو آ گئے اور شربت میں آنسو کا قطرہ گرا۔ خادم نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو پانی کے بجائے شربت دیا۔ فرمانے لگے اس لیے رو رہا ہو کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہ کہا جائے کہ دنیا میں جو کچھ تم کو دولت لوٹنی تھی لوٹ لی، اب آخرت میں تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم تو آخرت کے لینے والے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ یہ آیت کافروں کے بارے میں اتری ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ دنیا میں بہت مزے لوٹ لیے، اب سیدھا جہنم میں جاؤ، اب میں تم کو تمہارے اعمال کے مزہ چکھاؤں گا، تمہارے کرتوت کی سزا دوں گا۔ حضرت عمر کافروں والی آیت کو اپنے اوپر چسپا کر کے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اندر آنے کے بعد دیکھا کہ آپ کے گھر کی کل کائنات کیا ہے، ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے جس پر بستر تک نہیں ہے، اور اس چارپائی پر جو رسی بندھی ہوئی ہے اس رسی کے نشان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پڑے ہوئے ہیں، اور کونے میں ایک پیالہ پڑا ہوا ہے وہ بھی خالی ہے، اور ایک آدھ جو ہے وہ تکیا ہے جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ، یہ اللہ کے نافرمان بادشاہ، یہ تو دنیا کے مال و دولت کے مزے اڑائے، اور آپ خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر، دو جہاں کے سردار ہو کر، آپ اس فقیری کی حالت میں ہیں، آپ اس سادگی کی حالت میں ہیں۔ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا عمر ابھی بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، اے خطاب کے بیٹے ابھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، سنو جو کچھ ان کافروں کو ملنا ہے وہ اس دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، مومن کی جنت اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بنائی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں۔ یہ مال و دولت تو ان کی آزمائش کا، ان کے امتحان کا ذریعہ ہے، اور وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ کہا کہ مال و دولت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کے شان و شوکت پر رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں مال کا مل جانا، یہ مال کا مل جانا کامیابی کی نشانی نہیں۔ ابو لہب کو کیا نہیں ملا تھا؟ اس کو بھی تو مال ملا ہوا تھا۔ کہتے ہیں مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو ابو لہب کا قرض دار نہ ہو، لیکن پھر کیا ہوا؟ قرآن نے کہا کہ ایسا حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے متعلق کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب برباد ہو، اس کا ستیہ ناش ہو۔ کیا بات ہو گئی؟ اگر مال و دولت کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ہوتی تو ابو لہب کامیاب ہوتا، قارون کامیاب ہوتا، جس کے پاس اتنا خزانہ اللہ نے دے رکھا تھا، اتنا خزانہ دے رکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی بڑے بڑے طاقتور آدمی، 40 آدمی چاہیے ہوتے تھے۔
اتنا سارا مال و دولت تھا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نبی نے کہا کہ اس کی زکوٰۃ نکالو, تو کہنے لگا کہ یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے, میں نے اپنی طاقت سے کمایا, اللہ نے تھوڑی دیا ہے جو میں اللہ کو ٹیکس دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کو اس کے مال سمیت ایسا زمین میں دھسایا کہ قیامت تک کے لیے سب لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا. تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ مال و دولت میں کامیابی نہیں ہے, کامیابی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے. سو اے نبی جی, آپ دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے, تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں. چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, کہ ان کافروں کا ملکوں گھومنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ ورلڈ ٹور پہ نکلے ہیں کہ کسی ٹور پہ نکلے ہیں, اللہ کے یہاں ان کی وقت اور ان کو دیے ہوئے مال و دولت کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور تم کیا کرو گے؟ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور علاج بتا رہے ہیں, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. نماز ہر کامیابی کا زینہ اور سیڑھی ہے. جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ دوسرے سارے فرائض کا دھیرے دھیرے اہتمام کرے گا. نماز وہ چیز ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز آدمی کو بے حیائیوں اور برائیوں کے کام سے روکتی ہے. بہت سی مرتبہ ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں چھوٹتا, وہ گناہ نہیں چھوٹتا. 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور ساری سنتوں کے ساتھ اگر آدمی ادا کریں تو سب گناہ, قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز خود جو ہے وہ گناہ چھڑوا دے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو اور خود نماز کا اہتمام کرو. یہ بعد میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ گھر والوں میں بیوی بھی آ گئی, بچے بھی آ گئے, اور اگر آپ کے ماتحت میں کوئی اور بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بھی آ گیا, اگر آپ کی دکان میں کوئی ملازم ہے وہ بھی آ گیا, اگر آپ کے پاس پڑھنے والا کوئی طالب علم ہے وہ بھی آ گیا, اگر آپ کے پاس ٹیوشن آنے والا کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی آ گیا. ہر وہ بندہ جو آپ کی ماتحتی میں ہے, جو آپ کے 4 جملے سن سکتا ہے, اس کو آپ کے ذمے ضروری ہے کہ آپ اس کو نیکی کا حکم کیجئے. آپ کے ذمے ضروری ہے کہ آپ اس کو نماز کا حکم کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ تہجد کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے, پورے گھر کو اٹھا دیتے تھے اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو. کیوں پہلے گھر والوں کا ذکر فرمایا اور پھر بات کا؟ اس لیے نہیں کہ آدمی غفلت کرے, اس لیے کہا کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی پرسنل لائف میں تو دیندار ہے, خود تو نماز پڑھتا ہے, لیکن گھر والے دین سے بہت دور ہے, گھر والوں کی نماز کے ٹھکانے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ نماز زیادہ دیر نہیں رہے گی, اس لیے کہ گھر کا ماحول ساتھ نہیں دے گا. گھر کا ماحول ساتھ نہیں ہوگا تو دھیرے دھیرے تمہاری نمازیں بھی چھوٹنے لگے گی. اس لیے اگر اپنی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. حضرت عروہ ابن زبیر کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے, جب وہ کبھی باہر جاتے تھے اور کافروں کا اور کہیں کسی مالدار کا مال و دولت دیکھتے تھے تو فوراً بھاگ کر گھر آتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے کہا ہے کہ ان کے مال کو مت دیکھو, اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو, اللہ نے کہا ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دو. سب اپنے گھر والوں کو جمع کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے. یہ لوگ تھے قرآن پر عمل کرنے والے, قرآن کی جس آیت کو سنا اس پر عمل کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کے متعلق فرمایا 7 سال کی عمر سے انہیں نماز سکھاؤ اور ان کو نماز کی ترغیب دو, نماز کی طرف ان کا حوصلہ بڑھاؤ, اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو تنبیہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود میں رہ کر ان کی پٹائی کرو, ان کی سرزنش کو. آج کیا ہوتا ہے, باپ خود تو کرتا نہیں ہے,
مکتب کے استاد نے نماز نہ پڑھنے پر ایک آدھ ہلکی سی چھڑی مار دی تو باپ لڑنے کے لیے مکتب میں آ جاتا ہے، پھر یہی بچہ کل کو ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر باپ روتے بیٹھتا ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ جس عمر میں اس کو نماز کا عادی بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دلائی تھی اور تنبیہ فرمائی تھی، اس عمر میں تو آپ بیٹے کے بیجا لاڈ اور پیار میں اس کے فیوچر کا نقصان کر کے بلکہ اس کی ساری زندگی کا نقصان کر گئے۔ کل کو یہی بچہ باپ کا گریبان پکڑے گا اللہ کے حضور کہ یہی وہ باپ تھا جو مجھ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتا تھا، اور جب میں نماز کی عادت میری بننے والی تھی اس زمانے میں اسی نے مجھ کو لاڈ پیار کر کے مجھ کو بگاڑا تھا۔ اس لیے ہمیشہ قرآن کے اس حکم کو آگے رکھنا چاہیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے۔ ایسا نہیں کہ گھر والوں کو جو ہے وہ اوروں کو نصیحت اور اپنے لیے فضیحت، گھر والوں کو تو خوب نماز کا حکم ہے اور بیٹے کو تو خوب کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، اور خود جو ہے وہ بستر پر موبائل لے کر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ بیٹا دیکھتا ہے آپ کا رعب اور دبدبہ کب تک چلے گا؟ 15 سال تک، 17 سال تک، پھر آپ کا رعب۔ بیٹا اولاد وہ نہیں کرتی ہے جو ہم کہتے ہیں، اولاد وہ کرتی ہے جو ہم کو وہ کرتا ہوا دیکھتی ہے۔ ہم اگر اپنی اولاد کو موبائل سے بچانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کو موبائل رکھ کر کتاب اٹھانی ہوگی، ہم کو موبائل رکھ کر تسبیح پڑھنی ہوگی، ہم کو جو ہے وہ لغویات چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا پڑے گا۔ باقی صرف زبانی کہتے رہے، ویسے زبانی کہنا بھی بڑی غنیمت کی بات ہے، ورنہ آج تو وہ زمانہ آ گیا کہ باپ ایک جملہ جو ہے وہ بیٹے کو دین کے بارے میں کہنے کے لیے 100 بار باپ کو سوچنا پڑتا ہے، لیکن بیٹے میں اثر تب ہوگا جبکہ باپ خود اس پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ایسا نہیں کہ گھر والوں کو نماز کا حکم کر کے چھوڑ دیا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم خود بھی نماز پڑھا کرو، نماز پر ثابت قدم رہو۔ اور نماز صرف 4 رکعت فرض نہیں بلکہ اس کے سنت مستحبات جتنی ہیں وہ ساری اگر ساتھ میں ادا کریں، علماء فرماتے ہیں جو سنتوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا فرض محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی فرض نماز کبھی نہیں جاتی ہے۔ اور جو سنت چھوڑ دیتا ہے تو مستحب چھوڑ دیتا ہے تو مستحب کے چھوڑنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس سے سنت چھوڑوا دیتے ہیں، اور جو سنت چھوڑ دیتا ہے سنت کے چھوڑنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ایک دن اس کے فرض کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور پھر فرمایا جس کی فرض نماز نہیں ہوتی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فرمان نماز کے بارے میں اتنے سخت ہے، اتنی سخت وعیدیں، اتنی زیادہ فضیلتیں، سارے احکام اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارے۔ جب نماز کا تحفہ دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو 2 چیزوں کی وصیت آپ نے فرمائی۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میری فاطمہ کو دیکھتے رہنا، یہ نہیں کہا کہ حسن و حسین کا خیال رکھنا، یہ کہا کہ میری امت نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں اور کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ 2 باتیں، ایک نماز جو حقوق اللہ ہے اور دوسرا کمزوروں اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو کہ حقوق العباد ہے۔ پورا دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 جملوں میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر کے خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے۔ بہت تو نماز پڑھنے میں تمہیں خیال آئے گا کہ کاروبار رک جائے گا، گاہک آیا ہوا دکان پر چلا جائے گا، مال کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے ہیں، روزی روٹی تو ہم تم کو دیں گے، ہم روزی روٹی کے مالک ہیں۔ جیسے دنیا کے معبودان باطلہ ہے کہ وہ چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے، دنیا کے آقا ہے جو اپنے غلاموں سے کموا کر خود کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم تو صرف تم سے تمہاری عبادت چاہتے ہیں، اور وہ بھی تمہارے بھلے کے لیے۔ تمہارے سجدوں سے اللہ کی عبادت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانے والا۔ حدیث میں ہے اگر ساری دنیا کے انسان حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کے سب سجدے میں گر جائیں اور زندگی میں ایک بار بھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سب کے سب مل کر نافرمان ہو جائے، فرعون، حامان اور قارون بن جائے، تو بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی میں ایک ذرے کی کمی نہیں ہو سکتی۔
آدمی کی عبادت تو اس کی آخرت بنانے کے لیے ہے، آدمی کی عبادت تو اس کی جنت بنانے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، روزی روٹی کی بات مت کرو، روزی روٹی کا ٹینشن مت لو، نماز کے لیے جایا کرو، اور روزی کا مسئلہ نحن نرزقک، ہم تم کو دیا کریں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا ہے اپنی تفسیر میں ہدایت القرآن میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس دکان میں کام کرتے ہیں ہمارا باس غیر مسلم ہے، وہ ہم کو نماز کی چھٹی نہیں دیتا، وہ ہم کو یہ نہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قصور ہمارا بھی تو ہے، ہم ایسی چھٹی چاہتے ہیں جس میں تنخواہ نہ کٹے، ایسی چھٹی چاہتے ہیں جس میں جو ہے وہ پگار اتنا کو اتنا ملے۔ جب ہم اپنی شادی کے لیے اپنی تنخواہ کٹوا کے چھٹی لیتے ہیں، اپنے پروگراموں کے لیے اپنی تنخواہ کٹوا کے چھٹی لیتے ہیں، تو دن بھر کی کتنی نمازیں ملازمت کے وقت میں آتی ہے، وہی ظہر عصر 2-1 نمازیں آتی ہے، تو کیا ہم اپنی تنخواہ کٹوا کر نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہیں؟ اور اگر اتنی بھی اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر دنیا تنگ نہیں ہے، اللہ نے بہت سارے راستے کھول رکھے ہیں۔ جو آدمی نماز کے لیے اپنی ملازمت چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھیا، اس سے کشادگی والی، اس سے اطمینان والی اور اس سے زیادہ عزت والی روزی اللہ دیں گے۔ اور ہے دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں، آپ ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائے گی، اپنے شہر اور اپنے گاؤں کے اطراف میں بھی ایسی مثالیں کہ آدمی نے نماز کے لیے نوکری چھوڑی اور اللہ نے اس سے زیادہ اطمینان اور عافیت والی روزی عطا فرمائی۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے ایک روایت حدیث قدسی ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنے سینے کو فارغ کر دے، میں تیری ساری ضروریات کی کفالت کر دوں گا، اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ نہیں کیا تو میں تیرے سینے کو تفکرات اور ٹینشن سے بھر دوں گا۔ آج ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن کی بات کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو وقت نہ دینے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کو ان کے سروں پر اور ان کے دلوں پر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسا مسلط کیا کہ آدمی رات کو 2 گولی نہیں کھاتا تب تک نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرے لیے فارغ ہو جا، دنیا تو میں تیری بنا دوں گا اور آخرت تو بنانا یقینی ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہتر انجام تو تقوی ہی کا ہے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے؟ مکے کے کافر حضور سے کہتے تھے ارے کچھ نشانی لاؤ نا، پتہ چلے کہ تم نبی ہو۔ کبھی کہتے تھے کہ چلو ایک کام کرو، یہ 14ویں کا چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اور وہ 2 ٹکڑے بھی ایسا کہ ایک اس پہاڑ پر ہو اور دوسرا ٹکڑا اس پہاڑ پر ہو۔ حضور نے پوچھا واقعی ایمان لاؤ گے؟ کہا بالکل ایمان لائیں گے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، وہ لوگ اپنی بات سے پھر گئے۔ ایسے 20 لیکن ہر مرتبہ وہ یہی بات کہتے تھے کہ تم کچھ نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ وہ نشانی ہی تو ہے، یہ اللہ ہی کا تو کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے۔ اور اس سے پہلے قرآن سے پہلے اگلی آسمانی کتابوں میں کیا تم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہوا ہے؟ اور سب جانتے ہو تم، لیکن تم کو ایمان نہیں لانا۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اللہ فرماتے ہیں چاند ٹکڑے کر کے دیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہوا دیے، اور جو ہے وہ قرآن نازل فرمایا، اور تھوڑا سا کھانا ہزاروں کو کافی ہو گیا، کتنی نشانیاں دکھائی۔ اگر ہم نے اپنا نبی بھیجا، اپنا کلام دیا، اس سے بڑھ کر کیا نشانی؟ اگر یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ نشانی لاتے تو اچھا ہوتا، اگر ہم ان کو اللہ رسول بھیجے بغیر، قرآن بھیجے بغیر ڈائریکٹ ان کو عذاب میں پکڑ لیتے تو وہ آخرت میں ہم کو یوں کہتے کہ اللہ پہلے کچھ جو ہے وہ ڈرانے والا تو کوئی بھیجنا چاہیے، کچھ قرآن بھیجنا چاہیے، کوئی گائیڈ بک ہوتی۔ تو اگر ہم نے ان کو بھیجا ہے تو قدر نہیں کرتے، اگر ہم نہیں بھیجتے تو یہ لوگ الٹا بولتے کہ آپ نبی کیوں نہیں بھیجے پہلے سے ہمارے پاس۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے،
تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے۔ اللہ فرماتے یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگ خود ہی ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں۔ اے نبی ان کو کہہ دو کہ اگر تم کو اللہ کے عذاب کا اتنا شوق ہے نا تو انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ ایک دن آئے گا کہ سب کا جو ہے وہ کچا چٹا کھل جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون باطل اور ناحق پر ہے اور کون حق اور اللہ کی ہدایت پر ہے۔ قل کل متربص فتربصوا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، سو تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، کیونکہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر پوری ہوئی۔ اللہ نے مضمون شروع فرمایا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن سے مضمون شروع فرمایا تھا اور قرآن ہی کی حقانیت پر اللہ نے مضمون ختم فرمایا۔ بیچ میں حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کے قصے اس لیے بیان فرمائے کہ یہ لوگ حضور سے نبوت کی نشانی پوچھتے تھے، تو اللہ نے پچھلے انبیاء کے قصے حضور کی زبان سے جاری فرمائے اور کہا کہ تمہارے وہاں کون ہے جو حضرت آدم کا قصہ سنا تھا، کون ہے جو حضرت موسیٰ کا قصہ سنا تھا؟ بھلا کس ذات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے قصے بتلائے؟ وہی اللہ نے بتلائے، اسی اللہ نے قرآن نازل کیا اور یہ قرآن برحق ہے، جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو اس سے اعراض کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، اس سے بھاگے گا، اس کی تلاوت سے بھاگے گا، اس کے سننے سے بھاگے گا، اس پر عمل کرنے سے بھاگے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایسی تنگ کر دیں گے، ایسی تنگ کر دیں گے کہ پریشان ہو جائے گا وہ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت میں جتنے مضامین آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ سچی بات یہ ہے کہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، یہ نفس اور شیطان اور دنیا کے مال و دولت ہمیں آپ کا بننے نہیں دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ کا کلام پاک سن کر ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، اے اللہ پھر دنیا کے دھندوں میں پھنس کر ہم آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پانچوں وقت کی نمازیں جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اولادوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماتحتوں کی جو ذمہ داریاں آپ نے ہم پر ڈالی ہیں اے اللہ ان ذمہ داریوں کو عافیت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان ذمہ داریوں کو عافیت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تجھ سے دعا مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اے اللہ نماز کا عشق عطا فرما، نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، قرآن کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما، قرآن کے نور سے ہمارے گھروں کو منور فرما، قرآن کے نور سے ہمارے محلوں کو منور فرما۔ اے اللہ بے امنی کی کیفیت ختم فرما، اے اللہ بے چینی، ٹینشن اور ڈپریشن کے عذاب سے اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہم جانتے ہیں آپ ہم کو عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں،
آپ تو اس لیے ہم کو ان حالات میں ڈالتے ہیں کہ اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آ گئے، اے اللہ ہم اپنی پچھلی زندگی سے توبہ مانگتے ہیں، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اور اے اللہ مسجد میں بیٹھ کر، تیرے پاک گھر میں بیٹھ کر تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ تیری فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ اے اللہ ہمارے اس ارادے میں اے اللہ آپ اپنی توفیق اور مدد شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنی توفیق اور مدد شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی یہاں بیٹھتے ہیں اے اللہ ان سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، بولنا اور سننا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جنت کے پانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ قرآن کی محبت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تجھ سے اور تیرے نبی سے عشق کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے اس بولنے پر پکڑ نہ فرما۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ پکڑ فرما دے کہ جو علم تھا اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ اے اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی بابرکت مجلسوں میں اے اللہ بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کسی گستاخی کی وجہ سے ہم کو قرآن پاک سے دور نہ فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی خدمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کے کلام کے ساتھ ایسی سچی اور پکی محبت نصیب فرما جو دنیا کے ایک جھوٹے عاشق کو اس کی جھوٹی معشوقہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اے اللہ اس سے بھی بڑھ کر ہم کو محبت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے رگ و پے میں بسا دے۔ اے اللہ ہماری ہڈیوں اور زبانوں میں بسا دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے دعا مانگی تھی، اللہم اجعل، کہ اے اللہ قرآن پاک کو ہماری نس میں بسا دے۔ اللہ قرآن پاک کا نور ہماری اور ہماری نسلوں میں منتقل فرما۔ قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو چومنے اور محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کو قرآن کریم سکھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو مرحومین ہیں اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کی قبر کو رحمتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے۔ اللہ جو موجود ہیں اللہ ہمارے والدین میں سے جو موجود ہیں اللہ ان کے سائے کو عافیت اور صحت کے ساتھ دراز سے دراز تر فرما۔ اللہ ان کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شروع سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم